الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. ترجمہ مفہوم سماعت فرمائیے: اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرما دیجئے کہ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت نازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے تو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کی اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب جان لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں کو یعنی اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور یعنی کہ آپ کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ان کے ساتھ سلام کی ابتدا فرمائیں، یعنی سلام میں پہل کریں اور انہیں یہ بشارت دیں کہ تمہارے رب عز و جل نے فضل اور احسان کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی نادانی سے کوئی بھی برائی کر لے تو اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ نیک مسلمانوں کا احترام کرنا اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ فرمایا گیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ نیک لوگوں کا، نیک مسلمانوں کا احترام بھی کریں اور ان کی تعظیم بھی کریں اور ہر ایسی بات سے بچیں جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے، کیونکہ انہیں ناراض کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان اور حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید تم نے انہیں ناراض کر دیا، اگر تم نے انہیں ناراض کر دیا تو اپنے رب عز و جل کو ناراض کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور کہا: اے میرے بھائیوں، میں نے تم کو ناراض کر دیا؟ انہوں نے کہا: نہیں اے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ کتنا ضروری ہے اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی بھی نیک لوگ ہوں جو اپنے سے بڑے ہوتے ہیں وہ سارے ہی نیکوں میں آ جاتے ہیں، اور کچھ تو بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں، لیکن اپنوں سے بڑوں سے بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ ہم سے نیکیوں میں زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قربت کے زیادہ قریب بھی ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہر انسان کو اپنے سے زیادہ نیک ہی اپنے دوسرے بندے کو زیادہ نیک ہی سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کی نفی کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ حقیقتاً علماء کرام ہو گئے یا دین کی راہ میں نکلنے والے لوگ ہو گئے یا دین اور قرآن پڑھنے والے لوگ ہو گئے، ان سب کا ادب اور احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ سم ٹائم لوگ بہت زیادہ دوستیوں میں دوست بن جاتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن وہ ادب نہیں کر پاتے اس کی وجہ سے کہ بہت زیادہ فرینک ہو جاتے ہیں اور ادب اداب بھول جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے، کیونکہ اگر ان کی ناراضگی کا سبب بن گئی تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی
بن سکتی ہے۔ ویسے تو ہم سب پر ضروری ہے کہ ہر مسلمان اس چیز سے بچے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی دل آزاری کرے، لیکن اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ اور زیادہ سبق مل رہا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے بھی ایسی بات کرتے ہوئے بچنا چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے، جو لوگ اللہ کا دین پڑھنے والے ہیں یا نیک لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ آیت 55 دیکھیے، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ مجرموں کو راستہ واضح ہو جائے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کے سامنے سورت میں اپنی وحدانیت کے دلائل تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیے ہیں، ہم اسی طرح اپنی حجتوں اور دلائل کو بھی مفصل بیان فرماتے ہیں، اور ہم قرآن مجید میں اطاعت گزاروں، گناہ کے بعد توبہ کر لینے والوں کے اوصاف اور گناہ پر اڑے رہنے والوں کی صفات بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈھیٹ ہوتے ہیں، گناہ کرنے کے باوجود انہیں پتہ بھی ہے گناہ کر رہے ہیں لیکن ادھر ادھر نہیں ہوتے، یعنی کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، بالکل ڈٹ جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، گناہ ہی کیا نا۔ تو ان کے بارے میں بھی صفات جو ہیں بیان کرتے ہوئے کرتے ہیں تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور اس لیے یہ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ مجرموں کا راستہ اور ان کا طریقہ بھی واضح ہو جائے تاکہ اس چیز سے بچا جائے۔ جتنا قرآن پاک میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ کفار کا حال پڑھا، دوزخ کا حال پڑھا، مسلمانوں کی تربیت پڑھی، یہ جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی اس میں مسلمانوں کے لیے تربیت ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے اور ہمیں سم ٹائم غصے میں ہوتے ہیں یا نہیں وہ احساس ہوتا تو یا جذبات میں ہوتے ہیں تو اگلے کو کوئی بات کہہ دیتے ہیں، لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے تو کیا فرمایا، فوری فوری کیا کر لے، توبہ کر لے، اللہ سے بھی معافی مانگ لے، اس بندے سے بھی توبہ کر لے۔ وہ فرمایا نا پیچھے، وہ اصلحہ کے بعد میں کیا کریں، اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ مہربان ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا راستہ الگ الگ تر کر کے بیان کر دیا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے تو تمہارا یہ درجہ ہے، برے اعمال کرو گے تو تمہارا یہ درجہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی فلاح اور کامیابی کے راستے پر چلیں اور وہاں تک پہنچے جہاں تک نیک لوگ پہنچے ہیں، اور اس کا سب سے بہترین راستہ اور فوری طور پر بہترین راستہ کیا ہے کہ فوری طور پر اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ استغفار کر لی جائے اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کا انتخاب کر لیا جائے۔ اگر کبھی کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے، میں نہیں کہتی کہ انسان بالکل نیک صالح فرشتہ ہی بن جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، انسانوں سے ہی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، انسانوں میں ہی جذبات پائے جاتے ہیں، اور ہم تو بہت زیادہ دنیا دار لوگ ہیں، اپنی دنیا میں بہت زیادہ ملوث ہیں، تو ایسی کوئی نہ کوئی بات ہم سے صادر ہو جاتی ہے تو کیا ہے، اس کا اللہ نے سلوشن بھی بتا دیا، حل بھی بتا دیا ہے، کیا ہے کہ اگر ہو جاتی ہے تو میرے بندے، تمہیں اگر احساس ہو گیا ہے تو اپنی توبہ کر لو، اور اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا کہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا، بخشنے والا، مہربان ہے۔ اگر یہ طریقہ اپنا لیا جائے تو پھر کیا ہے، نیکوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، زندگی کی ہر گھڑی بلکہ ہر سانس ایک نفیس جوہر ہے جس کا کوئی بھی بدل نہیں ہے، وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ تجھے ابدی سعادت تک پہنچا دے اور دائمی بدبختی سے بچا لے، اس لیے اس سے زیادہ نفیس جوہر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اگر تم اسے غفلت میں ضائع کر دو گے تو واضح نقصان اٹھاؤ گے، اور اگر اسے گناہوں میں صرف کر دو گے تو واضح طور پر ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر تم اس مصیبت پر نہیں روتے تو یہ تمہاری جہالت ہے، اور جہالت کی مصیبت تمام مصیبتوں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو وہ جاگ جائیں گے، اس وقت ہر مفلس کو اپنی افلاس کا اور ہر مصیبت زدہ کو اپنی مصیبت کا علم ہو جائے گا، لیکن اس وقت اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے، میں نے پہلے بھی یہ دورہ قرآن میں بہت دفعہ یہ ہم چونکہ پورا قرآن الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا تو ہم نے بہت دفعہ یہ پڑھا، اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ہمیں اپنی تربیت کرنے کا، ذاتی طور پہ اپنی ذات کی تربیت کرنے کا بھی ایک کہتے ہیں نا گن سکھا دیا ہے کہ اگر انسان فراغت میں گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اسے گناہ صحیح لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ایک اصول بنا لیں،
کوئی نہ کوئی 5 منٹ اپنی ذات کو ضرور دیں، 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ اپنے آپ کو دیں، اور وہ 5 منٹ صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان کی گفتگو کے لیے ہونے چاہیے۔ اور اس دوران سوچیں، سمجھیں، آج کتنے لوگوں کی دل آزاری کی، آج کتنے لوگوں کے بارے میں بدگمانی کی، آج کتنے دل توڑے، آج کیا کیا، اپنی باتوں پہ غور کریں اور پھر اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں۔ اگر ایسا کر لیں گے تو کامیاب زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکے تو کیا امام محمد غزالی نے کیا فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے، غفلت میں اس سانس کو جو ہمیں اللہ نے سانس دی ہے، ایک نفیس جوہر ہے، ایک ڈائمنڈ ہے، یا اس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے، لیکن اگر کیا ہے یہ ہم اس کو نہیں پہچانیں گے، اپنی زندگی کو جو اللہ نے ہمیں سانس دی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس کو ضائع کر دیں گے، تو پھر کب جاگیں گے؟ جب موت آ جائے گی، پھر اس کا ازالہ نہیں ہوگا۔ مزید امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم ان 3 دہشت ناک باتوں پر ہمیشگی اختیار کرو گے تو دن رات کے ہر حصے میں اس کی یاد تازہ کرتے رہو گے تو تمہیں گناہوں پر ضرور سچی اور خالص توبہ نصیب ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ گناہوں کی حد درجہ برائی بیان کرنا۔ کوئی بھی گناہ آپ کرتے ہو، ناؤز باللہ کوئی گناہ انسان سے ہو ہی جاتا ہے، جیسے کسی کو غیبت کرنے کا بہت ہوتا ہے، ہر وقت اس کی بات اس کی بات اس کی بات، اگر ایسا مسئلہ ہے ہر وقت اس کے بارے میں اس گناہ کی جو اس کا حد درجہ ہے اس کی برائی بیان کریں کہ اللہ غیبت والوں کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، وہ سلوک کرے گا، قیامت کے دن یہ حال ہوگا۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ وہ برائی اپنے آپ سے ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سزا کی شدت، دردناک عذاب، اس کی ناراضگی اور اس کے غضب اور جلال کا ذکر کرنا، اس کا بھی بار بار تذکرہ کرنے سے انسان کے اندر سے گناہ کم ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ضرور بضرور سچی توبہ نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کی سختی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کمزوری اور ناتوانی کو یاد کرنا کہ جو شخص سورج کی تپش، سپاہی کے تھپڑ اور چونٹی کے ڈنگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ نار جہنم کی تپش، عذاب کے فرشتوں کے کوڑوں کی مار، لمبی گردنوں والے بدبختی، اونٹوں کی طرح لمبے اور زہریلے سانپوں کے ڈنگ اور خچر جیسے بچھوؤں کے ڈنگ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حقیقت ہے، ایک گھر میں چھوٹے چھوٹے کیڑے آ جاتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں، سم ٹائم چونٹی کاٹ جاتی ہے تو سویلنگ ہو جاتی ہے، یا پھر ایسا کوئی بھی معاملہ آ جاتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے اور تکلیف میں بیٹھا رہتا ہے، ہوتا ہے نا کہ درد ہو رہی ہے، ہلکا سا حصہ جل جاتا ہے تو 2-3 دن ہم ٹیوب لگاتے رہتے ہیں، جلن ہوتی ہے، پانی سے بچاتے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں کرتے۔ جب اس طرح کے معاملات برداشت نہیں کر سکتے تو پھر یہ کس طرح برداشت کریں گے؟ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 56، قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءهم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ترجمہ مفہوم یہ ہے، تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تم فرماؤ میں تمہاری خواہشوں پر نہیں چلتا، اگر یوں ہوتا تو میں بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا۔ یعنی اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے فرما دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جس کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور تمہارا ان کی عبادت کرنا بھی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہے، محض خواہش پرستی اور اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کی وجہ سے ہے، کیونکہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جمادات اور پتھر ہیں جن کا مرتبہ انسان سے انتہائی کم ہے، اور اعلیٰ مرتبے والے کو کم مرتبے والے کی عبادت کرنا ایسا کام ہے کہ عقل بھی اس کا رد کرتی ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے جو غلام ہیں، ہمارے جو میڈ ہوتی ہیں، ان کو اپنے گھر والوں کی طرح ٹریٹ کریں اور ہم خود اس کا درجہ اپنا لیں، یعنی خود میڈ والا جو ہے درجہ پا لیں؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا کر سکتا ہے کہ بھائی کچرے والے کو گھر کا مالک کی طرح عزت دے اور گھر کے مالک کو کچرے والے کی طرح عزت دے؟ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ہرگز انسان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ تو پتھر ہیں،
تو پتھروں کی عبادت کرنا یعنی انسان اپنے آپ کو کمتر کرتا ہے ان پتھروں کے سامنے جنہیں اپنے ہاتھوں سے بناتا. اگر میں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر میں نے تمہاری خواہشوں کی پیروی کی ہوتی تو میں راہ حق سے بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پکی اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.